السلام علیکم، میں ہوں محمد خالد۔ ضمیر کے بازار میں ممنوع تضاد، یہ منظرنامہ کسی طنز، افسانے یا اسکرپٹ سے کم نہیں۔ جس ملک کی بنیاد کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر رکھا گیا، وہاں کی اسمبلیوں میں الخبائث، جسے شراب کو گناہوں کی ماں کہا جاتا ہے، کے تحفظ کے لیے مسلمان اراکین اسمبلی سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ستم ظریفی کی انتہا دیکھیے کہ ایک ہندو قومی رکنی اسمبلی انیل کمار صاحب ایوان میں کھڑے ہو کر شراب پر پابندی کی دہائی دے رہے ہیں کہ اس کی خرید و فروخت پر بین کیا جائے، جبکہ وہاں کی کچھ مسلمان اراکین اسمبلی اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اور جو پارسائی کے دعوے کرتے ہیں مصلحتوں کی چادر اوڑھ کر اس بل کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ تضاد یا اخلاقی دیوالیہ پن، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ہماری ریاست کا سرکاری مذہب اسلام ہے، اور شراب کو اسلام میں قطعی طور پر حرام قرار دے دیا ہے۔ اقلیتی رکن اس ملک کے نظریے کی پاسداری کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے اکثریتی ارکان اسمبلی سیاسی مصلحت اور ریونیو کے نام پر خاموش ہو جاتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کا اس میں کاروبار تباہ ہو جائے گا، ہمیں ریونیو نہیں آئے گا۔ ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے مسلمان نمائندے شاید بھول گئے کہ وہ قانون سازی صرف ووٹوں کے لیے نہیں بلکہ نسلوں کی آبیاری کے لیے کرتے ہیں۔ عجب تماشا ہے، پیاس بجھانے والے مصلحت کے بت اور ٹوٹتا ہوا بھرم، سندھ اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی، جب بھی شراب کی پابندی کی بات آتی ہے اسے اقلیتوں کے حقوق کے پیچھے دبا دیا جاتا ہے، حالانکہ خود اقلیتی برادری کے سنجیدہ نمائندے بارہا کہہ چکے ہیں کہ ان کے مذہب میں بھی نشہ پسندیدہ نہیں، تو پھر یہ پہرے داری کس لیے؟ کیا یہ نام نہاد لبرلزم ہے یا پھر وہ کروڑوں کا کالا دھن جو اس کاروبار سے وابستہ ہے؟ ایک لمحہ فکریہ جو ہمارے سیاسی ڈھانچے کے دوہرے معیار کا نوحہ ہے۔ جب ایک غیر مسلم رکن اسمبلی شراب کی مخالفت کرتا ہے تو وہ دراصل مسلمانوں کو ان کا آئینہ دکھا رہا ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے تمہارے گھر میں لگی آگ کو بجھانے کی فکر ہمیں ہے، جب کہ تم اس آگ سے اپنے اقتدار کے چولہے جلانے میں مصروف ہو۔ شراب سے بچنے کا حکم مسلمان کو تھا، پابندی کا مطالبہ ایک ہندو کر رہا ہے، مسلمان رکن اسمبلی اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔